آپ کے بیچ ہم کوئی نہ کوئی میسج دے کر جائیں. ہماری بہنیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اگر گھروں میں شادی بیاہ جو کرتے ہیں وہ کس کے نقش قدم پہ کر صاحب نے ایکٹوں پر نکل کر CA/NRC کے نام پہ پروٹیسٹ کر سکتی ہیں. ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے حجاب اتار دیے جا رہے ہیں. وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں اپنے دین سے الگ نہ ہوں. اور اگر ہماری بہنیں دوسرے شعبوں میں جا کر اول صف میں کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ ذمہ داری بھی ہماری بہنوں کی ہی تھی. ہمارا بھی مقصد یہاں پر آنے کا یہی ہے کہ آپ کے بیچ ہم کوئی نہ کوئی میسج دے کر جائیں. اور اگر ہماری باتیں آپ کو ٹھیک لگیں تو آپ اس پر عمل کریں. کیونکہ ضروری یہ ہے کہ اگر میسج ٹھیک لگتا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے. آج جس موضوع پہ میں اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ شاید یہ جو موضوع یہاں پہ چل رہا ہے یا جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں موبائل اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. ہم جس ملک میں ہیں جہاں ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں اگر آج سے پہلے دیکھا جائے تو تعلیم کی باتیں بہت سارے لوگوں نے کری ہیں. جس میں سب سے بڑا نام میرے نزدیک سر سید احمد خان صاحب کو میں دینا چاہتا ہوں. سر سید احمد خان صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو کس طریقے سے ایک ہاتھ میں ان کے کلام پاک اور ایک ہاتھ میں سائنس دیا جائے اور سر پہ ان کے لا الہ الا اللہ کا تاج کیسے سجایا جائے تاکہ یہ جس بھی شعبے میں جائیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں اپنے دین سے الگ نہ ہوں اور ان کے سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہمیشہ سے سجا رہے اور اسی کے مطابق یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہے. تعلیم کے معاملات ہمارے ساتھ جو ہو چکے ہیں ہم نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش تو کی جدوجہد تو کی لیکن وہ کوشش اور وہ جدوجہد میں ہم شاید اپنے دین کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے چلے گئے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا؟ اس کی وجوہات میرے نزدیک جو مجھے سمجھ میں آیا شاید یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اس بات کا یقین ہمارے آپ کے دل سے نکل گیا کہ وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں لایا وہ اللہ جسے ہم نے ایمان کی دولت سے نوازا وہ اللہ جس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے بغیر مانگے ہوئے ایمان دے دیا وہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اگر ہم یہ تعلیم نہ بھی حاصل کیے ہوتے اگر ہم اس تعلیم کی اے بھی نہ سیکھے ہوتے اس کے بی سی بھی نہ سیکھے ہوئے ہوتے چھوٹا بڑا کاکھا گا بھی نہ سیکھے ہوتے تب بھی وہ دینے پر قادر ہے. اور اگر اس تعلیم کا اگر اس جو دنیاوی تعلیم بنی ہے اس تعلیم سے ہم PhD بھی حاصل کر لیں PhD کی ڈگری لیے ہوئے کو بھی اگر اللہ نہ دینے پر آئے تو پھر وہ اس کو رزق روک سکتا ہے اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا. ہم اور آپ رزق کی خاطر اپنی دین کو چھوڑتے گئے اور دنیا کی تعلیم کو حاصل کرتے گئے. دنیا کی تعلیم تو ہم نے یہاں تک حاصل کر لی کہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک بھی رہے. ہم نے دنیا کی تعلیم یہاں تک حاصل کر لی کہ دنیا کی ہندوستان کے سب سے بڑے وکیلوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا نام شامل ہے. اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے ڈاکٹروں کی لسٹ میں بھی ہمارا نام ہے. اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے سائنٹسٹ کے لسٹ میں بھی ہمارا نام ہے. یہاں تک کہ APJ عبد الکلام کا نام ہم لیتے رہتے ہیں. سب سے بڑے پولیٹیشنز میں بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے نام مل جائیں گے. لیکن آج اگر دیکھا جائے اس ملک میں تو ہمارے بیچ ہمارے دینی رہبر اس طریقے سے ہم سے دور ہوتے چلے گئے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار میں بھی کامیاب ہو اور پھر دینی اعتبار میں بھی وہ ہمیں اس طریقے سے ہماری رہبری کر سکے. ہم نے ہر چیز حاصل کر لی لیکن اپنے دین کو چھوڑ کر ہم نے حاصل کری اور جس کا نتیجہ آج یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم اور آپ اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے. اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے صرف اور صرف وجوہات یہ ہیں کہ اگر ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے حجاب اتار دیے جا رہے ہیں
اگر ہمارے بزرگوں کی شکلوں پر داڑھی انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، اگر ہماری مسجدوں کو کورٹ فیصلے دے کر یہ کہہ دے رہی ہے کہ نہیں یہاں پر مندر موجود تھا اور اس کے نیچے مندر تھی، اگر ہماری مسجدوں کے نیچے اب جو ہے پوجا کرائی جانی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے صرف اور صرف نتیجے یہ ہیں، اس کے صرف اور صرف وجوہات یہ ہیں کہ ہم اور آپ اپنے دین کو پیچھے چھوڑ کے اسی دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑ چکے اور اسی دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے کرتے ہم یہ مان چکے کہ نہیں، یہ ملک کا جو آئین ہے یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پر لے کے چل سکتا ہے، یہی ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آئین کو، اپنے نظام کو ہم بھول کر بیٹھ گئے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، کیا ہم اپنی شادیاں جو کچھ کر رہے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں شادی بیاہ جو کرتے ہیں وہ کس کے نقش قدم پہ کرتے ہیں؟ ہم اور آپ دیکھیں کہ آج ہم جو کچھ بھی تعلیم کے معاملے میں بھی دیکھیں تو اپنے اسکول میں جو ماڈل ہم بنا کے رکھے ہیں، جو ہم نے تہذیب بنا کے رکھی ہے، وہ کس کے تہذیب اور کس کے تہذیب پر ہم اپنے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم اسی ایک نظام کے تحت حاصل کر رہے ہیں، جس نظام کو ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ہماری ضرورت کے تو ہو سکتے ہیں، ہماری ضرورت تو پوری کر سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ہمارے دین کی باریکیوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اور ان باریکیوں کو ہم لے کر اپنے ساتھ آگے بڑھتے اور ایک مثال قائم کرتے کہ ہاں جو دین کی باریکیاں ہیں وہی باریکیاں اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ ساری بنیادی باتیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب میں موجود ہے، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو طاقوں پر سجا دیا، الماریوں پہ سجا دیا، اور آج ہم لوگ اپنی کتابوں کو چھوڑ کر دنیا کی تمام کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کتابوں سے سبق حاصل کر رہے ہیں اور اسے اپنے زندگی میں عمل میں لا رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری بڑے موبائل دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری بہنیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اگر ہماری بہنیں سڑکوں پر نکل کر CNRC کے نام پر پروٹیسٹ کر سکتی ہیں، اگر ہماری بہنیں دوسرے شعبوں میں جا کر اول صف میں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی ہماری بہنوں کی ہی تھی، یہ ذمہ داری بھی ہماری ماؤں کی ہی تھی کہ ہم وہ اپنے گھروں میں اپنی کتاب کو کھولتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اسی موبائل میں جہاں ابھی ایک نکڑ ناٹک کے تحت ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے بچے موبائل کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس موبائل کے ایڈکٹ آپ بھی بنیے، موبائل کو کھولیے اور موبائل کھولنے کے بعد یوٹیوب پر جائیے اور سرچ کریے کہ کیا اس موبائل کے یوٹیوب میں جہاں آپ دنیا بھر کھانا بنانا ہو تو اس کی ریسیپی سرچ کر سکتے ہیں، کپڑا سلنا ہو تو اس کے طریقوں کو سرچ کر سکتے ہیں، اور کچھ سیکھنا ہو تو موبائل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی موبائل میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کلام پاک کی پوری تفسیر سورہ 1 سے لے کر سورہ 114 تک پوری تفسیر موجود ہے، جو لگ بھگ 128 گھنٹے کی ہے۔ میں اس منچ کے مادھیم سے، اس اسکول کے اس پروگرام کے مادھیم سے اپنے تمام بہنوں سے اور اپنے تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہاں سے جانے کے بعد یہ میرا ایک میسج یاد رکھیے گا کہ 10 دن بعد ہمارے آپ کے بیچ ایک مہینہ رمضان کا آئے گا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے میں کیا اپنے دین کی، اپنے اللہ کی دی ہوئی اس کتاب کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ خود تو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو بزرگان دین نے یہ کام کیا ہے، مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی محنت ہے، جس کے تحت آج ہمارے اس موبائل میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ اس میں ڈالیے ڈاکٹر اسرار احمد تفسیر قرآن، آپ کے سامنے نکل کے آئے گا۔ 128 سے 30 گھنٹے کا وہ پورا وہ ہے، ایک گھنٹے رمضان کے مہینے میں اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا کے سننا شروع کریں گے تو ہر ایک سورہ
सूरह की तफसीर आपके हाथों में मौजूद रहेगी। अपने बच्चों को भी सुनाइए। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी माओं से गुजारिश करूंगा कि अपने शौहर को, अपने बेटों को भी इसकी तरतीब दे, क्योंकि घरों के माहौल जो खराब हुए और दुनिया में जो माहौल खराब हुए हैं उसके जिम्मेदार अगर हम मर्द हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हमारे घर के औरतें भी हैं। जो औरतें पूरे घर का निजाम चला सकती हैं, जो औरतें बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती हैं, वो औरतें अपने शौहर को सही तरीका बता सकती हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये बच्चों को जो रिस्क तुम कमा के लाओगे इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर तुम दीन पर नहीं रहोगे तो ये बच्चे कितना भी अच्छा तालीम हासिल कर ले, लेकिन इनकी जिंदगी में वो मयार नहीं आ सकता, वो तमीज नहीं आ सकती, वो तहजीब नहीं आ सकती जो अल्लाह को पसंद है। लिहाजा आप सब इस बात की कोशिश करें कि घर में हम जैसे नौजवान अगर बिगड़े हालात पर हैं तो हमारी बहनों की जिम्मेदारी है कि हमें भी सही रास्ते पर लाएं। आप ही की जिम्मेदारी है इन बच्चों को सही रास्ते पर लाएं। अभी एक छोटी बच्ची यहाँ पे खड़ी होकर ये बात कह रही थी कि अल्लाह जब खुश होता है तो वो क्या देता है। अल्लाह जब खुश होता है तो वो बेटी अता करता है, अल्लाह जब बहुत खुश होता है तो वो दूसरी बेटी अता करता है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया है, वालिदैन पर दिया है। अल्लाह ने वालिदैन पर 3 ही जिम्मेदारी दी है कि अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा पैदा हो तो उसका खूबसूरत नाम रखिए, फिर उसकी अच्छी से अच्छी तालीम, अच्छी से अच्छी तरबियत कीजिए और सही समय पे उसकी शादी कर दीजिए। ये 3 जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर है। लेकिन ये जो बीच का चीज है, जो तरबियत की जिम्मेदारी है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये तरबियत ऐसी है कि अगर आप इसको दीन की रोशनी में तरबियत करेंगे तो शायद आपकी कब्र में भी इसका फायदा आपको मिलेगा। और हम जैसे जो बच्चे हैं या ये मासूम जो बच्चे हैं, ये भी आगे चल के आप ही के लिए और हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपने बुजुर्गों से यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह की किताब को समझने के लिए हमारे पास मोबाइल की शक्ल में एक नेमत आज मौजूद है। हम इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और मोबाइल में जाकर पूरे कलाम पाक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि कलाम पाक हमसे चाहता क्या है और रसूल अल्लाह की जिंदगी में इस कलाम पाक ने कैसे तब्दीली लाई और कैसे नबी ने पूरी दुनिया में आज 1450 साल बाद अगर पूरी दुनिया दुश्मन है तो वो मुसलमान की दुश्मन है। क्यों दुश्मन है, इसके पीछे के सारे रीजन अगर आपको ढूंढना है, सारे कारण और सारे वजूहात पता करने हैं तो इसी मोबाइल में कलाम पाक की तफसीर के जरिए आपको मिलेंगे। मैं आखिरी में बड़े अदब के साथ अपनी बात को इसी बात से खत्म करूंगा कि इंशाअल्लाह अगर यहाँ से मैं कोई मैसेज देने में कामयाब रहा तो वो सिर्फ यही रहा कि आप और हम अपनी जिंदगी में कलाम पाक को तफसीर के साथ समझने की कोशिश करेंगे और जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।